ظاہر بات ہے مسجد میں آپ کس طرح آتے ہیں؟ 3 راستے ہیں، میدان والے گیٹ کی طرف، مرکزی راستہ، حوض کی طرف۔ ویسے آپ تینوں سے آ سکتے ہیں جدھر سہولت ہو، لیکن آنے جانے کے لیے راستہ ایک ہی استعمال ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ جو مسجد سے باہر راستہ ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اس باورچی خانے کی طرف گیٹ سے داخل ہو جائے اور حوض والے گیٹ سے نکلے تو یہ تو مرور مسجد ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ لا يتخذ المسجد ممرا۔ اگر آپ باورچی خانے والے اپنے حوض والے گیٹ سے داخل ہو جائے اور پھر آپ اور مرکزی گیٹ سے جانے لگے، درمیان میں نہ نفل پڑے، نہ تلاوت کی، نہ ذکر و تسبیح کی، تو یہ مرور کر رہے ہیں۔ آپ مسجد کو سڑک بنانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ قرآن پڑھنے آئے، آپ علم لے کر کے جائیں، آدابوں سے مزین ہو کر آگے بڑھے تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح وہ بدتمیزی کرتے تھے، صحیح راستے سے نہیں آتے تھے، الٹے راستے سے، تو جو جگہ ہم نے سامنے چھوڑی ہے یہ بات ہوئی تھی، اس کو بھی شامل میں نے کہا نہیں، مرور مسجد ہو جائے۔ بعض جگہ ائمہ اور مؤذنین کے مکانات بنے اور اس طرح بنے کہ ہم وقت مرور ہو رہا ہے، گھر آنا جانا، وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا مجبوری بعد میں ہے، پہلے آپ کی حماقت ہے، مسئلے سے بے خبری، الجہل بالمسائل الشرعیہ۔ چھوٹا سا راستہ چھوڑنا چاہیے تھا، کوئی عورت ہوگی، اس کے دن ہوتے، مسجد سے تو نہیں آ سکتی، کیسے مسجد سے گزر رہی ہے؟ تو یہ آپ نے اپنی مجبوری کو قانون بنایا ہے۔ یہی تو بینکروں نے کیا ہے، وہ ہیلے دفن وقتی جس سے آدمی وقتی طور پر حرام سے بچتا، اس کو قانون بنا دیا۔ مثلا حدیث شریف میں ہے کہ جب نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے، وہ فوراً جائے وضو کرے، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، ناک پکڑے، تاکہ لوگ کہے کہ شاید نکسیر پھوٹی ہے، حالانکہ وہ کہیں اور سے پھوٹا ہے۔ تو اس کی عزت رکھنے کے لیے کہ بھئی ناک بند کر دو، اس طرح۔ ایک طالب علم نے کہا کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میں تو سمجھوں گا کہ اس نے آواز چھوڑی ہے، بدبو سے ناک بند کی۔ طالب علم عجیب ہے۔ تو اب اگر کوئی امام یہ تقریر کرے کہ میری مسجد کے تمام نمازی ہاتھ باندھے، ناک باندھے، سب اکٹھے بیٹھ جائے، یہ کوئی اخلاق ہے؟ وہ ایک معذور کے لیے ایک قاعدہ بتایا، آپ سارے جہان پر نافذ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح مشرکین کا حالت احرام میں گھر کے دروازے سے نہ آنا اور گھر کے پیچھے سے آنا غلط طریقہ تھا، اس طرح اگر طلباء مسجد میں رہے، مدرسوں میں قیام و قیام درس لے اور وہ مسجد کو سڑک کی جگہ استعمال کر لے تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ برکات سے محروم ہو جاؤ گے اور کہیں بے موقع پلٹ جاؤ گے، بہ جاؤ گے بے موقع، کوئی اٹھانے والے بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، اٹھانے والے بھی کوئی تمہارا نہیں ہوگا۔ ایک تمہارے خلاف جو پراپیگنڈا ہے، پورا عالمی حملہ ہے آپ پر، یہ ویسے نہیں ہے، اس میں آپ کا ہاتھ ہے۔ ہم آپس میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے بغیر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم گروید جوز جو۔